اوکے اب ہمارے پاس ایک کالر ہے جناب. بسم اللہ. السلام علیکم بھائی صاحب, بہت دیر منتظر رہے. وعلیکم السلام جی سر، کیا حال ہے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اس میں گرامی کیا ہے بھائی صاحب؟ اللہ آپ کو عزت دے. مائک قریب اٹھائیں, مائک منہ کے قریب لیں. میرا نام محمد افاق ہے، جی محمد افاق بھائی, لاہور خیریت سے ہیں؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں جی اللہ آپ کو عزت دے, جی حکم کریں بھائی. الحمدللہ۔ آپ سنائیں؟ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اچھا، میں نے نا لاسٹ ٹائم بھی کال کی تھی، تب آڈیو کال کی تھی میں نے، جی جی بسم تو اللہ تب کریں. کچھ چیزیں رہ گئی تھی، جی تو ابھی مجھے جو ہے یاد نا نہیں وہ پڑتا, مجھے یاد نہیں دور پڑتا. بسم کرتے ہیں اللہ ان کریں. کو۔ جی سر بات کریں. اچھا، ابھی سوال پہلا میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دو کلپ دیکھی ہیں آپ، جی تو جب میں پہلے بتا رہا ہوں، دیکھیں میرا جو مقصد ہے نہیں سوال کرنے کا، یہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے کا مقصد نہیں ہے بالکل، کہ جی میں جی 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 کوئی آپ کی مخالفت کرنے آئے شیعہ کوئی باتیں سنانے میں، یہ ہرگز مطلب اوکے نہیں ہے اوکے. میرا، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں جو اختلاف ہے ہمارے وہ دور ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی میرے جی جی. ٹوٹل 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 سوال ہیں، میں اوکے. وہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی. اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کی کلپس دیکھی تھی، اس ہوں. میں جو ہے آپ حضرت عائشہ کو لے کے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ جو رضاعت والا معاملہ ہے، پھر ان ہاں کی ہاں. جو بھانجی اور بھتیجیاں ہوتی ہیں ان کو لے ہوں. کے آپ روایات سے بیان کرتے ہیں جی وہ کیسے جو ہیں مطلب یہ عمل نہ سر انجام دیتی، جی جی ٹھیک ہے جی سر. جی؟ تو اس میں نے جو ہے نا، جو ہم نے خود اپنی کتب سے پڑھا، دیکھا ہے کہ جو صحیح مسلم سے ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم اوکے. سے 1453 حدیث نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ 1453 انٹرنیشنل نمبر ہے یہ اس کا۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے کسی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس مل گئی آپ کو؟ مجھے سب پتا, بات کریں, مجھے سب معلوم ہے, مجھے دیکھنے کی ٹھیک ہو، ضرورت ہی نہیں ہے. بسم اللہ اوکے کریں. ٹھیک ہو۔ تو اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ جو آپ نے عمل کا سر انجام دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کہ کسی برتن میں ڈال کے جو ہے نا تو پھر اس کو جو ہے نا یہ شخص کو جو ہے نا ایسے دینا کہ دودھ کا رضاعت کا معاملہ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں جی اس کہاں ہے میں جو وہ, کہاں, کس حدیث بھانجیاں میں, تھی بھتیجاں کس تھی، حدیث میں الفاظ پڑھیں, 1453 کس میں؟ مسلم میں 1453 برتن والی حدیث. یہ حدیث مسلم میں نہیں, پتہ نہیں, آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی آپ کسی نے آپ کو سنایا ہے؟ نہیں میں نے خود دیکھا میرے پاس۔ 1453 حدیث پڑھو عربی میں, عربی میں پڑھو نا بھائی. نہیں عربی میں نہیں، اردو میں پڑھوں گا، عربی میری اتنی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ 1453 جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائی, 153 بالکل آپ کے مقصود کے مخالف ہے. یہ کتاب مسلم, شاب دار الفکر, اوکے. یہ حدیث نمبر ہے, کتاب الرضا ہے, باب فی المص والمصتین. ایک یا دو مص بولتے ہیں چوسنے کو, سک کر انگلش میں بولتے ہیں ٹو سک, ٹھیک ہے نا, اس طرح کرنا ہے, منہ میں کسی چیز کو لے کے اس کو چوسا جائے. حدیث نمبر 1453 1451. اچھا معاف, اوکے کیا ہوا بھائی, ایک منٹ, 1451 یہ 1451 نہیں ہے یہ تو؟ 1451 1451 اس میں تو یہی ہے, میں یہ دکھاؤں, یہ 1451 ہے. لا تحرم الرضعة او الرضعتان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ دودھ دینا کافی نہیں ہے, او المص او المصتان, ایک یا دو دفعہ چوسنا کافی نہیں ہے. اوکے, اب 1453 نہیں اچھا میری بات سنیں، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، نہیں مطلب آپ چوسنا, کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1453 ہے, 1453 ہے کہ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، 1453 اس میں آپ کپ صلی والی اللہ بات علیہ نہیں وسلم ہے نے جو کپ میں فرمایا کہ ڈال کے جو کہتے ہیں نا. چوسنا، نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ بھائی کیسے کرنا ہے، آپ ایسا فرمایا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے آپ؟ جی بالکل بالکل بالکل, چوسا بچے کو دودھ دیا جاتا ہے, چوستے ہوئے دیکھا جاتا ہے, مردوں کو تو دینا ہی نہیں ہوتا نا, کیونکہ قرآن نے بھی فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الرضاعة من المجاعة لا رضاع بعد الحولين لا رضاع بعد الفطام. بچہ جو ہے صرف 2 سال تک اس کو دودھ دے سکتے ہیں. بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے نا, وہ بچہ تو ہے چوستا ہی ہے, بچہ کو کب سے پلانا مشکل بھی ہوتا ہے. تو نہیں میری بات یہ لہذا حدیث کو نہیں دیتا، جو لیکن آپ بڑی جو کہہ رہے ہیں نا, تعظیم کے جو کپ لیے والی وہ مسلم میں نہیں ہے, کپ والی مسلم میں نہیں ہے بھائی, آپ نے خود بنا دیا خود نہیں بنائی، کہ میرے کب پاس کب میں نکال کے کسی کو دے دو, وہ دکھاؤ نا, پھر متن پڑھو, غلط ہی پڑھو عربی میں, میں کوئی بات نہیں. آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سہلا بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کپ نہیں ہے, ان کے جو اس میں کپ نہیں ہے, سہل بن کون ہے سہیل پھر؟ میں کوئی کپ کا ذکر نہیں ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں.
اس میں کب وہ شب کچھ بھی نہیں، اس پہ سے اس کو تعجب کیوں ہوا؟ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ مطلب پہلی بات ہے وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس میں کب کہاں ہے، کب کہاں ہے اس میں؟ مراد کسی برتن میں ہے نا، برتن کہاں، اس میں برتن کا کہاں ذکر ہے؟ وہ حدیث میں 12 پڑھ چکا ہوں، کہاں اس میں برتن کا ذکر ہے؟ دکھاؤ، پڑھو، تم پڑھو، دکھاؤ، ایسے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سننے میں پڑھوں آپ پڑھو میں سنتا ہوں۔ بسم اللہ۔ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں سالم رضی اللہ عنہ گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی، حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پلا دو۔ انہوں نے فرمایا میں کیسے اسے دودھ پلا دوں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو اس میں جو راوی بیان کر رہا ہے کہ وہ آگے سن تو نہیں، پوری تو ہونے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اس سے مراد یہ کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر، کس سے مراد ہے؟ وہ مترجم کا قول ہے، وہ مترجم کا قول ہے، وہ حدیث میں نہیں۔ حدیث یہ دیکھو، وہ حدیث بھی غلط ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حدیث یہ ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث میں برتن ہے، حدیث میں برتن ہے، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1453 یہ ہے۔ ارضعی، اس نے کہا کہ سالم بن سہیل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لڑکا میرے پاس، سالم میرے پاس آتا ہے اور ابھی حذیفہ کو اچھا نہیں لگتا ہے، میرے شوہر کو اچھا نہیں لگتا، وہ حلیف ہو، وہ اس کے حلیف بھی تھے۔ اچھا، قال ارضعی، اس کو دودھ پلاؤ۔ کیف ارضعہ، میں اس کو کیسے؟ ارضاء پلانے کو بھی نہیں کہتے، ارضاء پلانے کو نہیں کہتے، ارضاء سینہ دینے کو کہتے ہیں۔ ارضاء بولتے ہیں نا کہ بچے کے منہ میں آپ اپنا پستان ڈال دیں، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو ارضاء کر دو۔ کیف ارضعی وہ رجل کبیر، وہ تو بڑا آدمی ہے، وہ تو مرد بن چکا ہے، میں اس کو کیسے اپنا پستان دے دوں؟ تو تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وقال قد علمت انه رجل کبیر، مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کب اس میں ہے نہیں، کب آپ لوگوں نے اضافہ کیا اپنے جیب سے؟ اور یہ حدیث، اور اجازت اب میں یہ حدیث جو ہے نا، یہ روایت جو ہے خود رسول پاک سے، یہ آپ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی روایت ہے، عائشہ کے اس فعل کی تصحیح کے لیے ایک ہی روایت ہے، اور یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ روایت جو ہے، یہ روایت بھی قرآن کے خلاف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ ایک عورت کو کہہ دے کہ تم بڑے مرد کو شادی دے دو، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں، ملاحظہ فرمائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ دے دیں، رضاع کریں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے پوری کمال رضاع حاصل کریں۔ پھر تو قرآن کی آیت ہوئی کہ کمال رضاع کہاں پہ ہے؟ تمام رضاع کس میں؟ یتم الرضاع، تمام رضاع جو ہے 2 سال کی عمر میں، اس سے آگے رضاع ہے نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس آیت کا ترجمہ مثلا طاہر قادری صاحب کو میں دکھا دیتا ہوں، اور مائیں اپنے بچوں کو پوری 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک شخص بڑا ہو چکا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف، مسلم کے اب ہمیں حدیث دکھا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پھر ان کا اپنا قول، یہ ملاحظہ فرمائے، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ہے، جزء 7، یہاں پر لا رضاع بعد الفطام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، لا رضاع بعد الفصال، فطام یا فصال کس کو بولتے ہیں؟ جب بچے کو دودھ دینا بند ہو جاتا ہے نا، بچہ اب 1.5 سال کا ہو، 2 سال 2.5 سال کا ہو گیا، اب جو ہے اس کو دودھ نہیں دیتے، اب بچہ کھانا شروع کر دے، اب اس کے بعد کوئی اس کو دودھ پلا بھی دینا، وہ محرم نہیں بنتا۔ اور ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سنن ترمذی، شاب دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، باب ما جاء ان الرضاع لا تحرم الا في الصغر دون الحولين، رضاع جو ہے بچپن میں 2 سال سے کم کی عمر میں اس وقت سبب محرمیت بنتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وفي الثدي وكان قبل الفطام، رضاع محرمیت کا سبب اس وقت بنتا ہے جب بچپن میں 2 سال سے پہلے ہو اور اس کا معدہ، بچے کا پیٹ دودھ سے بھر جائے، اور فطام سے پہلے ہو۔ فطام کس کو بولتے ہیں؟ جب بچے کو دودھ سے الگ کیا جاتا ہے،
هذا الحديث حسن صحیح، حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اور حدیث، یہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں بخاری نے کیا کہا؟ باب من قال ان الرضاع لا رضاع بعد حولین، 2 سال کی عمر کے بعد رضاع نہیں ہوتی، رضاع نہیں ہوتی. لقوله تعالی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. خود بخاری کا اپنا تفسیر ہے کہ 2 سال کے بعد رضاع ہوتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ حدیث نقل کرتے ہیں خود عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے ہیں وعندها رجل، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا عائشہ کے پاس، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کو بہت برا لگا کہ یہاں پہ ایک شخص کیوں بیٹھا ہے میرے بیوی کے پاس. عائشہ نے کہا انه اخی، عائشہ نے کہا یہ میرا بھائی. فقال انظر من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه، تم دیکھ لو ہر ایک تمہارا بھائی نہیں بنتا، رضاعت جو صرف بچپن میں ہوتی ہے، اب تیری ماں نے مثلا بعد میں کسی کو دودھ دیا اس سے وہ نہیں بنتی. تو مطلب یہ ہے کہ جو وہ سہلہ بنت سہیل والی حدیث ہے نا، قرآن کے خلاف ہے اور اب بہت ساری دوسرے احادیث کے خلاف ہے. قرآن کے بھی مخالف ہے، احادیث کے بھی مخالف ہے کہ رضاعت صرف بچپن میں ہوتی ہے، مردوں کو دودھ دینے سے کوئی محرم نہیں بنتا. اور اس میں برتن بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں برتن ہے، اس میں برتن کا ذکر ہے. برتن جو آپ کا ذکر ہے نا، وہ کسی شارح کا قول ہے، کسی مترجم نے جو اس میں اضافہ کیا اپنے سے، برتن نہیں ہے حدیث میں. اچھا یہ تو ایک ہو گیا نا، ٹھیک ہے. اب اس میں مزید یہ دیکھیں، پھر آپ نے مطلب یہ تو تیجے اور پانچوں کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ نے خود بھی ایک نوجوان کو جو ایسے عملیے سے انجام دیا. وہ آپ کی کتب میں نے کتاب بھی دکھایا نا، چاہیے تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ہماری کتب میں، ٹھیک ہے ہماری کتب سے دکھایا تھا، مجھے پتا ہے. ہماری میری بات سے مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک عورت ہے وہ مطلب کبھی اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اولاد کبھی ہوئی نہیں ہے، تو کیا اس کو وہ دودھ آ سکتا ہے ادھر؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. یہ آپ کے کتب میں موجود ہے، میں جتنا موجود ہے بھائی صاحب، جتنا موجود ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے، وہ مجھے نہیں معلوم. اس عورت کی اولاد ہی نہیں، اب اس نے کیوں کوشش ایسا کیوں کوشش کیا نا، وہ دیکھیں یہ تو ثابت ہے آپ کے کتب میں کہ وہ، میں آپ کی بات سن لیتا ہوں، سن لیں میرے بھائی صاحب، میرے عزیز محترم، آپ کے کتب میں یہ تو ثابت ہے کہ عائشہ اپنی بھتیجیوں کو اور اپنی بھانجیوں کو اور اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی کہ جو شخص ان کے پاس آنا چاہتا ہے ان کو وہ دودھ دے دیں. یہ تو ثابت ہے نا، یہ تو ثابت ہے. اب اگر وہی شخص، اگر آپ کے وہ کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ شیعوں کو کہہ دیں کہ شیعوں نے بے احترامی کیا، میں ہماری کتاب تو نہیں، آپ کی کتاب میں کہ اس نے مثلا اس عمل کی کوشش کی کسی نوجوان کو دودھ پلا دے، تو آپ کہتے ہیں اس کے پاس تو دودھ ہی نہیں تھا. یہ مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ معمہ تو یہ اپنے علماء سے پوچھو، اپنے جنہوں نے کتاب لکھا ہے انہوں نے اس بات کی توضیح نہیں دیا، تو مجھے نہیں معلوم اس کا جواب. میں نے جو آپ کے کتاب میں تھا وہ دکھا دیا، لیکن وہ وہی ہے جو اپنی بہنوں کو تو حکم دیتی تھی نا، اپنے بچیوں بہانجیوں کو. جی سر. اچھا ابھی آپ نے بولا جو مسلم کی جو حدیث ہے نا وہ خلاف ہے، شیعہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس حدیث کو نہیں مان رہے، پھر آپ اس حدیث کو کیسے مان رہے ہیں جب یہ ٹیکنیکلی ٹھیک بھی نہیں ہے؟ جب ایک عورت کبھی حاملہ ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو اولاد بھی ہے، تو کیسے آگے پھر وہ کوشش بھی کیوں کرے؟ یہ حدیث کو آپ غلط نہیں مانا کہ یہ حدیث بھی غلط ہے، آپ کیوں ٹھیک مان رہے ہیں، اس کو بھی غلط مان؟ دیکھیں بھائی، جو میں جس حدیث کا میں نے انکار کیا اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا ہے کہ تم ایک مرد کو، بڑے مرد کو دودھ پلاؤ. وہ عورت نے کہا، پوچھا کہ بھائی سالم بن سہیل نے، صحابیہ نے، وہ تو ایک مرد ہے، میں کیسے اس کو دودھ پلاؤں؟ یعنی اس کو شرم آ گئی ہے، حیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گیا کہ مجھے پتہ ہے وہ مرد ہے، ختم بات، اس کو دودھ پلاؤ. تو ہم نے کہا کہ یہ ان کے اپنے سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے، ان کے اپنے اقوال کے خلاف ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. تو اس لیے عائشہ کے اس فعل کا، عائشہ جو فتوے دیتی تھی کہ بھائی اپنی بانجیوں وغیرہ سے، یہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے. وہ کیوں ایسے کرتی تھی خود عائشہ سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو. اب عائشہ نے، آپ کے کتب میں یہ مذکور ہے کہ جناب عائشہ نے اور بعد ایک نوجوان کو ایسا کرنے کی کوشش کی. آپ کہتے ہیں اس حدیث کو کیوں مانتے ہو، اس حدیث کو کیوں مانتے ہو؟ تو جب عائشہ کا تاریخ آپ دیکھیں بھائی، جب وہ اپنے بچیوں کو اس طرح فتوے دیتی ہے قرآن کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اس بات سے. اب میں نے بخاری کا حدیث دکھایا کہ پیغمبر کو غصہ آیا، کہا کہ صرف دودھ دینا صرف بچپن میں ہوتا ہے، اس کی ماں بھی یہی کرتی ہوگی. تو اگر یہ اس سے یہ فعل صادر ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تعجب کی کون سی بات ہے کہ میں اس کو نہ مانوں؟ میں پیغمبر کے متعلق، پیغمبر کا دامن میں بری کر لیتا ہوں، کیونکہ پیغمبر معصوم ہے. پیغمبر یہ حکم نہیں دے سکتا ایک بڑی عورت کو کہ بھئی تم ایک نوجوان کو، ایک مرد کو تم چاہتی دے دو. میں نے اس کو نہیں مانا. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. اب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ علماء سے
دیکھیں وہ یہ چیزیں ہمیں ایسی نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نہ، مطلب ایسے مطلب ان کو کیا سمجھتے کہ ان کے نزدیک یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہے، نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے تو بیان نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے کہ عائشہ نے ایسا کیا ہوگا، لیکن آپ اس کو مانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ایک فیور میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں لیکن جو مسلم آپ اس کو نہیں مانتے۔ ویسے میں ہمیں جو ہے نا تو اس میں ہم کو بھی نہیں مانتے کہ حضرت عائشہ نے نوز بلا یہ والا انجام دیا۔ آپ بھی کہتے ہیں تو دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، اس پہ ایک منٹ بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء نہیں مانتے؟ بھائی صاحب، آپ کے علماء نہیں مانتے، میں آپ کو ایک دیکھیں نا، وہ قول دکھاؤں۔ جو بیان ہی نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب، وہ مانتے ہی نہیں، جب بیان کرتے جب مانتے کیوں نہیں مانتے؟ سب وہی مانتے ہیں۔ کتاب صحیح سنن ابی داؤد، ابی داؤد سجستانی کی کتاب ہے، اور محمد ناصر الدین البانی نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، جو بہت بڑا محدث تھا وہابیوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جلد نمبر 6 کتاب النکاح اور کتاب الطلاق میں۔ یہ کتاب کہاں چھپی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب چھپی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کتاب چھپی ہے 2002 میں کویت میں چھپی ہے۔ اوکے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب النکاح میں ملاحظہ فرمائیے، كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها۔ عائشہ اپنے بتیجیوں کو اور اپنے بھانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ جو بھی شخص عائشہ سے ملنا چاہتا ہے، عائشہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے، وہ ان کان کبیرا ہوں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، 5 مرتبہ اس کو وہ چاہتی دے دیں، پھر وہ شخص اس کے پاس جاتا تھا۔ اسناد صحیح علی شرط البخاری وصححہ الحافظ، یہ شرط بخاری صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نہ کہیں کہ ہمارے علماء نہیں مانتے، آپ کے علماء یہ حدیث مانتے ہیں، حافظ ابن حجر اس کو مانتا ہے، اس کا کوئی مخالف ہے ہی نہیں کہ کوئی کہہ دے عائشہ نے یہ نہیں کرتی تھی، یہ سب علماء اس کے معترف ہیں، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں کہ عائشہ نہیں کرتی، ایسے نہیں کرتی تھی، بالکل سب اس کے معترف ہیں۔ ہاں، یہ جملہ کہ عائشہ نے خود کیا ہے، یہ آپ کے بعض روایات میں نے آپ کی روایت بھی دکھائی ہے، اب میں وہ آپ کے کتب میں موجود ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر اس نے اپنے بچیوں کو حکم دیتی تھی، اس نے خود بھی کیا ہوگا، تو اس میں کون سی تعجب ہے؟ جی سر، اس کا مطلب کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دی جو چیز ہے۔ چلے ہم دوسرے سوال فائدہ ہے اس کا۔ فائدہ کیا ہے پتہ ہے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آپ لوگ دیکھو اپنی توحید عائشہ سے لیتی ہو، سنت عائشہ سے لیتی ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ عائشہ سے لیتی ہو، اور عائشہ کون ہے؟ عائشہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے۔ عائشہ وہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایات، کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں یہ دشمن تھا۔ میں آپ کو دکھاؤں صحیح سند کے ساتھ۔ مانتا ہوں کہ ان سے جنگ جمل میں غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ نہیں، مطلب صرف جنگ جمل نہیں ہے، میں آپ کو صحیح حدیث دکھا دوں۔ ایک منٹ بھائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جھوٹ کہتے ہیں؟ بھائی ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پر اس کے بہت سارے دلائل ہیں، صرف جنگ جمل نہیں ہے۔ میں عبداللہ ابن عباس کا قول آپ کو دکھاؤں۔ آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہیں کرتا مگر وہ شخص کو وہ منافق ہو، آپ کو یہ تو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ ہاں، لہذا فرمائیے کتاب مسند احمد ابن حنبل، اب اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں عائشہ کی دشمنی کی۔ موسوعۃ احمد ابن حنبل جز نمبر 40، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر حدیث نمبر 24061، یہ عبید اللہ کس سے روایت ہے؟ عبید اللہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس ظاہر، کہ عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلے جب بیمار تھے، اسی بیماری میں دنیا سے گئے، اور وہ عباس اور ایک دوسرے آدمی پہ انہوں نے ٹھیک لگا کے کیونکہ خود نہیں جا سکتے تھے، بہت بیماری شدید تھی نماز کے لیے، تو ایک آدمی نے ان کو بغل کے نیچے سے اس سائڈ سے، ایک دوسرے نے اس سائڈ سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ایک عباس ہے، ایک دوسرے کا نام نہیں بتایا، دوسرے کا ایک دوسرا آدمی تھا، وَرَجْلَهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، اس کے دونوں پیر زمین پہ کھینچے جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وقال عبید اللہ کہتا ہے فقال ابن عباس اتدری ما ذلك الرجل ہوا، اتدری ذلك الرجل، عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا آدمی کون ہے جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نماز کے لیے۔ قال هو علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب ہے، ولكن عائشہ لا تطیب له نفسا، لیکن عائشہ کی نفس اس کے لیے پاک نہیں ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کی سند کیسی ہے؟
یہ حدیث یہ کافی لمبی حدیث ہے، پھر اگلے صفحے میں چلی جاتی ہے، انکن صواحب یوسف، آخر میں عاشر نمبر 2 ہے، اسناد صحیح علی شرط شیخین، اس کی سند صحیح ہے بشرط شیخین. عائشہ، یہ اس حدیث اس کے مختلف طرق ہیں. عبداللہ ابن عباس صحیح سند کے ساتھ شہادت دے رہا ہے کہ عائشہ کی دل امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے پاک، لا تطیب له نفسا، اس کا دل امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے پاک نہیں، اس کو گوارا نہیں اس کا نام لے لے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بیماری کے ایام میں اس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا، یہ شہادت ہے. اوکے بولو آپ. چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو جو اور جو دشمن ہوتا ہے نا، جو دشمن ہوتا ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی کتب میں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. جی مجھے پتہ ہے، حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے، میں والی حدیث جو آپ بیان کر. اب میں اس کا دیکھیں، یہ مسند احمد ابن حنبل، اس کو میں اردو ترجمہ آپ کو دکھاؤں اردو ترجمہ اس کا آپ کے. یہ دیکھو، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے. نہیں میں آپ کے علماء کا فراڈ دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، جلد 11. مترجم کون ہے؟ مترجم مولوی محمد ظفر اقبال ہے. ٹھیک ہے نا. اسی حدیث کو وهو علی بن ابی طالب ولكن عائشہ لا تطیب لها نفسا، اس حدیث کا ترجمہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھو، حضرت عباس، اچھا، چنانچہ حضرت عباس اور دوسرے آدمی بقول راوی وہ حضرت علی تھے، لیکن عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا. دیکھو عائشہ نے، یہ دیکھو ان کا کتنا فراڈ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کچھ کہہ رہے ہیں، لا تطیب له نفسا، عائشہ کا دل ان کے لیے پاک نہیں ہے. اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ عائشہ نے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے ان دونوں جملوں میں، کیونکہ اس حدیث کا مترجم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم دین ہے، اس کو پتہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن ہوتا ہے، اس کا جو بغض رکھتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. تو اس سے عائشہ کے دامن بری کرنے کے لیے اس نے کیا ترجمہ کیا؟ ہاں، یہ کتنا فراڈ کیا اس نے ترجمے میں، خیانت کی. اوکے مزید بولیں. اچھا دیکھیں، میں تو آخر میں یہی بولوں گا کہ آخر تک جو نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے، نکاح میں تھی کہ نہیں تھی؟ نکاح میں تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں تھی بالکل. تو اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ان کے نکاح میں تھی، طلاق نہیں دیا تھا. حضرت لوط کا زوجہ بھی ان کے نکاح میں طلاق کبھی نہیں دیا تھا. وہ یہ آیت جو ہے نا، آئی صورت ہے، یہ عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اب کہ اپنی کتب میں دیکھو، میں نے 12 یہاں پہ دکھا دیا. دیکھیں سورۃ نور میں جو 11 او بھائی تم یہ مسلم اپنے کتاب میں ایک باب اس نے بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، نستجیر باللہ. ابو حنیفہ اپنے ایک کتاب اس نے فتویٰ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے اور کفر پہ مر رہے ہیں اور وہ نستجیر باللہ جہنمی. بخاری نقل کرتا ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جہنم میں تھے. تو بھائی آپ دنیا میں بتاؤ، پنجاب کو کیڑا محترم ہوتا ہے زیادہ، گڑی یا والدین؟ بندے دا والدین زیادہ محترم ہوتے ہیں، والدین زیادہ محترم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا تم نے خیال رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا تم نے رشتے کا خیال نہیں رکھا، جن کے متعلق قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ نستجیب باللہ وہ کافر تھے، کہیں بھی نہیں ہے. جس کے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے، بلکہ پورا سورہ ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے. یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ بحث. میں مانتا ہوں چیز کو، یہ غلط بیان ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ وہ اس کو ان کے نکاح میں تھے. اور بھائی پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کے نکاح میں عورتیں تھیں. اللہ نے وہ مثال نوح اور لوط کی بھی عائشہ کے لیے دی ہے. میری بات سنیں، نکاح میں تھی نا. دیکھیں نا، وہ دیکھیں کہ وہ جتنی بھی عورتیں نکاح میں تھیں، وہ کیا ہماری امت کی کیا مائیں ہیں؟ قرآن میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد کیا مائیں؟ اب اس سے مراد آپ مجھے اب وہ والی حدیث بتائیں گے اپنی کہ جی وہ جس مردوں کی مائیں عورتوں کی مائیں نہیں ہیں. خود اس نے خود کہا، جب اس نے خود کہا ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. بھائی نکاح کسی شیعہ نے کہا کہ نبی کے ازواج کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس سے تعلق ہی نہیں ہے. بھائی یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مطلب ہم تو پھر اپنے جو ہماری نہیں، جو ہم یہ کہتے ہیں بھائی، دیکھو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج معصوم نہیں ہیں. اگر ان سے خطا صادر ہوئی ہے، اگر ان سے عزت کرنی پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ دیکھیں ہاں، بات یہی ہے کہ اس کی دیکھو اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ تم یہ جو بھی کرے تم ان کی عزت کرو. اس آیت سے مراد یہ نہیں, اس آیت سے مراد یہ ہے, پھر دیکھو ہمارے نزدیک, خود عائشہ کے نزدیک اس سے صرف حرمت نکاح مراد ہے, ٹھیک ہے نا, عزت والی نہیں ہے. اگر عزت ہوتی تو عورت کے لیے بھی وہ ماں ہوتی نا. ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے. سنو, جو ہے نا یہ پھر دوریاں پیدا کرتی ہیں, مطلب ہمارے نزدیک وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں کو عزت کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے, احترام کرنی چاہیے. اس کی ایک شرط ہے, اس کی ایک شرط ہے وہ ہدایت کے راستے سے خارج نہ ہو, ہدایت کے راستے سے خارج نہ ہو. اور عائشہ نے جو کام کیا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالنا, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دیا. اجتہادی نہیں تھا, کیا اجتہاد ہے بھائی, کیا اجتہاد ہے بھائی؟ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں کس نے؟ اجتہاد کہتے ہیں اس بات کو اجتہاد کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نص نہ ہو, کوئی حدیث نہ ہو کسی مسئلے پر نا, اس پہ آپ قیاس استحسان کریں. جب احادیث موجود ہیں, اہل بیت سے محبت واجب ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی کفر ہے, من اطاع علی فقط انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. وہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا اجتہادی, اجتہاد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اجتہاد اس کو کہتے ہیں اگر کسی مسئلے میں آیت قرآن ہے, آپ اجتہاد نہیں کر سکتے وہاں پر, قرآن کی چرک اس کے خلاف آ کے تم اجتہاد کرو. حدیث موجود ہے, اس کے آپ وہاں پہ اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اجتہاد اس کو کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, سنت نہیں ہے. وہ معاذ بن جبل والی حدیث آپ کو یاد ہے؟ معاذ بن جبل والی, جب یمن کو بیچ رہے تھے ان کو پوچھا کہ وہ جبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ یمن جا کے کیا کرو گے, کوئی مسئلہ آیا تو اس نے کہا میں قرآن میں دیکھوں گا, اگر قرآن میں نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھوں گا, اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو اس وقت اس نے کہا میں اجتہاد کروں گا نا. یہ حدیث تو یہی اجتہاد والی حدیث. بھائی جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سے نیکی, ان کی طاعت, امیر المؤمنین علیہ السلام, تم خود کہتے ہو من کنت مولا, جو ہے اس کا مطلب دوست ہے, دوست ہے. اور بھائی ایسے ایک منٹ اجازت دینا لگے, یہ اجتہاد کیا اس نے. اور بھائی جب قرآن کی آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے, اس کے خلاف کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ جو مرضی دنیا میں کرو. پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھو, تم کہتے ہو میرے اجتہاد ہے, نماز نہیں پڑھتا میں. یہ پھر اختلاف دور نہ ہوا. میں نے شروع میں بولا کہ میں اختلاف دور کرنا چاہتا ہوں, یہ اختلاف پھر دور نہیں ہوا ہمارے سوال. میں آپ کا خادم ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اجتہادی غلطی ہے. عرض یہ ہے کہ اجتہاد کچھ بھی نہیں تھا. یہ اجتہاد کی کہاں گنجائش ہے؟ اور میری اجتہاد ہے, اجتہاد ہو سکتا ہے کہ میں اجتہاد کروں کہ نماز نہ پڑھو. میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں سر, میری بات سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھی, وہ بری تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو ان کو برا ہی نہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں تو نہیں برا کہنا چاہیے ان کو. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکن صواحب یوسف, آپ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں؟ اب بھائی تو امتی ہے نا, سنت ہے, اور پیغمبر کی اتباع سنت ہے یا نہیں ہے؟ دین اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا اگر سنت ہے تو کہہ دو صواحب یوسف ہے. کوئی کہہ دے, آپ کے مولوی سے پوچھو نا, ڈیمانڈ کرو, کوئی تصدیق کرتا ہے؟ نہیں, میں نے پڑھا ہوا یہ, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو اگر نبی ہیں, اسوہ حسنہ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہے, اس کی اطاعت ہم سب پہ واجب ہے. اگر انہوں نے کسی کو برا کہا ہے, اس کو برا کہنا, یہ دین ہی یہی ہے. اگر کسی کو اچھا کہا ہے, اس کو اچھا کہنا دین ہی یہی ہے. اوکے, ابھی دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی, صراط ایمان پر صرف